بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک طرف عدالتی جنگ چھڑی ہوئی ہے، آئین کی بالادستی ہونی ہے، یا پھر غنڈہ گردی اور بدماشی اور چوری اور سینہ زوری، کارٹلز، گاڈ فادرز، سلم مافیا، کون سا طرز حکومت پاکستان کو سوٹ کرتا ہے اور پاکستان کے لیے کون سا طرز حکومت بہتر ہے، اس کا فیصلہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کافی سر سے اوپر گزر چکے ہیں اور کافی گڑبڑ ہو چکی ہے، اور شاید یہ بوجھ کوئی بھی نہ اٹھا سکے. جو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سب کا 14 جماعتی اتحاد کا وزن آپ اٹھائیں، تو شاید نہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ وزن بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے لیے خاص طور پہ شریف فیملی کے لیے کوئی اچھی خبریں، میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبریں ملیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں، اور خاص طور پہ اب آگے خواجہ آصف صاحب بھی آگے بڑھے ہیں اور وہ بھی میدان میں اترے ہیں. انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے. لیکن ایک خاص طور پہ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ مریم صاحبہ ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، ملک احمد خان ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یہ جتنے بھی یہ ایک خاص گروپ ہے، یہ خاص گروپ ڈرائنگ روم والا، جو ڈرائنگ روم میں جا کے معاملات طے کرتے تھے باجوہ صاحب کے ساتھ، وہ سب کا سب صرف ایک ہی ڈائریکشن پہ چل رہا ہے، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آنریبل ججز کو، اعلیٰ عدلیہ کو اور جنرل فیض حمید کو جوڑ دیا جائے، اور درمیان میں سے باجوہ صاحب کو نکال دیا جائے. اب یہ سارے معاملات جب ہوئے، ایک بہت اچھا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، غالباً مشوانی صاحب کا تھا، انہوں نے بہت اچھی ڈیٹیل دی کہ مریم صاحبہ نے جو کچھ کہا، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب پہ الزام لگایا، میاں ثاقب نثار صاحب پہ الزام لگایا. بھائی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، وہ تو مینورٹی جج تھے، 5 رکنی بینچ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا. میاں ثاقب نثار صاحب، ان کا بھی کوئی رول نہیں تھا پاناما میں، ان کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، کیونکہ تکلیف کچھ اور ہے، کچھ اور ڈیمانڈز کی گئی تھیں. اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے باجوہ صاحب کا کام خراب کیا تھا. جب یہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے تو وہ بال بچے تھے، اور اس وقت آصف سعید کھوسہ صاحب کو کہا گیا تھا کہ یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ تو ایکسٹینشن اناؤنس ہو چکی ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو مارشل لا کا خطرہ ہے، مارشل لا لگا دیں گے، کیونکہ مارشل لا کی دھمکیاں تو بالکل پڑی ہوتی تھی، ٹیبل پہ پڑی ہوتی تھی، جا کے دھمکی دے دیں مارشل لا لگا دوں گا. تو یہ سلسلہ اس لیے باجوہ صاحب کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. اور فیض حمید صاحب اس وقت کیا تھے؟ اس وقت تھے میجر جنرل، اور ان کو میجر جنرل کس کے حکم پہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکتا ہے؟ وہ تو آرمی چیف کے حکم پہ کرے گا. اور وزیر اعظم اس وقت کون تھے؟ وزیر اعظم نواز شریف صاحب خود تھے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب تھے. تو اس لیے یہ جو ہے نا، درمیان میں سے باجوہ صاحب کو سائڈ پہ ایک سائڈ پہ نکال لیں، اور باقیوں کو جناب آرٹیکل 6 کی اور سازشی ٹولہ قرار دینا، یہ آگے جا کے نہیں چلے گا، کیونکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تو کسی اینٹی مسلم لیگ نواز یا کسی بینچ میں تھے ہی نہیں، نمبر 1. بلکہ ہاں البتہ انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ الطاف حسین پہ بین لگایا تھا، وہ ڈٹ گئے تھے، اور اس وقت آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی آئی تھیں، لیکن انہوں نے ان کا بھی پریشر قبول نہیں کیا تھا. اور اعجاز الاحسن صاحب بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو مانیٹر جج مقرر کیا تھا، اور وہ تھے، اور اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے، اور اوپنلی سب کچھ ہو رہا تھا. بہرحال یہ اندر خانے کچھ اور چیزیں، کیونکہ ڈیمانڈز کچھ اور کی گئی تھیں، وہ بھی چیزیں آ چکی ہیں، برآمد ہو چکی ہیں، اور ان کو ایک خاص شکل دی جا رہی ہے. اور جیسے ہی وہ خاص شکل ہو جائے گی سالڈ ایویڈنس کی صورت میں، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبان کھول دیں اور چپ کا روزہ توڑ دیں، اور بتا دیں کہ جناب یہ جو اس وقت گالم گلوچ شروع ہوئی ہے، دھمکیاں شروع ہوئی ہیں، اور ٹی وی پہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، وہ پلاننگ ناکام ہو گئی ہے. وہ پلاننگ ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو دوں گا. لیکن اس وقت یہ ہے کہ جناب قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالآخر ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا، اس لیے 32 ارکان قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جو ڈی نوٹیفائی ان کو کیا تھا، وہ نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا، اور 32 ارکان قومی اسمبلی ہو گئے ہیں بحال پاکستان تحریک انصاف کے، اور ضمنی الیکشن بھی روک دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. اب یہ تمام کے تمام ارکان اسمبلی جائیں گے اور قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور اس میں جو خواتین مخصوص نشستوں پہ کامیاب ہونے ایم این ایز تھیں، اس میں عالیہ حمزہ ملک ہیں، اور کمل شوذب ہیں، اندلیب عباس ہیں، اسمہ حمید ہیں، ملکہ علی بخاری ہیں. یہ سب کے سب ہو گئے ہیں بحال. اور اس کے ساتھ پنڈی سے تمام ایم این ایز بحال ہو گئے ہیں، پنڈی 1، پنڈی 3، پنڈی 4، پنڈی 5، 6، 7، پنڈی پورا بحال ہو گیا جی. شیخ رشید صاحب بھی بحال ہو گئے ہیں،
راشد شفیق صاحب بھی بحال ہو گئے ہیں اور وہ MNA ہیں اس وقت، وہ ضمنی الیکشن کا لڑنے کا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد راولپنڈی سے بھی اور جہلم بحال ہو چکا ہے، گجرات بحال ہو چکا ہے، حافظ آباد کے MNA بحال ہو گئے ہیں، حافظ آباد کے اور خوشاب کے MNA بحال ہو گئے ہیں، میاں والی بحال ہو گئے ہیں اور بکر بحال ہو گیا ہے، فیصل آباد والے بھی بحال ہو گئے ہیں سارے کے سارے، اور لاہور کے 3 MNA بحال ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے خانیوال سے بحالی ہو گئی ہے، خانیوال سے 2 MNA بحال ہو گئے ہیں، ملتان سے 3 MNA بحال ہو چکے ہیں، وہاڑی سے 2 MNA بحال ہو گئے اور رنگار خان سے 1 اور لیا سے 1۔ اس طریقے سے یہ 32 کے 32 ارکان قومی اسمبلی ہو گئے ہیں بحال، اور یہ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں۔ اب باقیوں کا بھی جو ہے نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے سپریم کورٹ آف ہائی کورٹس نے، ان کا بھی لاہور کی حد تک جتنے بھی یہ جو MNAs آئے تھے، صرف لاہور پنجاب کے جو MNAs تھے ان سب کے رزلٹ روکیں، جو کراچی والے ہیں وہ کراچی رجوع کریں سندھ ہائی کورٹ سے، کیونکہ پنجاب کی ڈومین کو دیکھا گیا تھا، اور اسلام آباد والے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ تو یہ سلسلہ، کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے پہلے لیٹر لکھا کہ جناب آپ کے جو استعفے ہیں ان کی تصدیق کرنی ہے، اور آپ آئیں، آ کے فردن تصدیق کروائیں، اور وہ لیٹر بھی محفوظ تھا۔ اور اس کے بعد اچانک جب PTI نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ لینی ہے، اور سیٹ لینی ہے ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، تو اس کے بعد فوری استعفے 3 دنوں کے اندر 100 سے زائد MNAs کے استعفے منظور کر کے فارغ کر دیا، جبکہ ریکارڈ پہ تھا، اور استعفے منظور کیے اپریل سے، 9-10 اپریل سے منظور کیے، جس دن اناؤنس کیا گیا تھا۔ تو بھائی اس کے بعد تو آپ نے خط لکھا، وہ خط کتابت ریکارڈ کا حصہ بن گئی۔ اس کے بعد وہ ہائی کورٹس میں جب اس کو دکھایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سارا کام 2 نمبر کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ہوا ہے، اور لیڈر آف اپوزیشن واپس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ 32 MNAs جائیں گے، اور جب جائیں گے واپس تو وہ ہیں 23 لوٹے جو ہیں وہ واپس ہو جائیں گے، اور لیڈر آف اپوزیشن ان میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کون بنتا ہے PTI کا جینون۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے، یہ ریورسل شروع ہو گیا ہے، ایک جو سوچا گیا تھا وہ نہیں ہوا، پلان ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ سارے مل کے انسان پلان بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، عقل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال دوسری جانب جیل بھرو تحریک چل رہی ہے، پہلے لاہور میں بڑی کامیاب رہی، اور لاہور کے میں کافی MNAs اسد عمر صاحب، اعظم سواتی صاحب اور بہت سارے دیگر جو ہیں انہوں نے دیں اپنی گرفتاریاں، ولید اقبال صاحب، وہ سارے کے سارے ریکارڈ پہ، ان کو پنجاب کی مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا تھا پشاور میں بھی بہت زیادہ لوگ آئے۔ اچھا، اب یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلکہ نیریٹو پروپیگنڈا ہی کیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ یہ ناکام ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے کچھ ٹی وی چینلز اور ٹاک شوز بھی، وہ لوگ بھی شامل ہیں، تجزیہ کار بھی شامل ہیں، کہ اس کو آپ نے یہی کرنا ہے کہ یہ ناکام ہوگی۔ حالانکہ یعنی فلاں نے گرفتاری نہیں دی، فلاں نے گرفتاری نہیں دی، اس کے گھر کے سامنے پولیس اناؤنس کر رہی ہے، اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی، ٹی وی چینلز کو بھیجی گئی، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ یہ قیادت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون کب گرفتاری دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے پلان ہمیں معلوم ہے کہ صرف 5-7 لوگوں نے، 5-7 MNAs اور MPAs نے دینی تھی گرفتاری، باقی ادروائز لسٹیں موجود ہیں، ان لسٹوں میں موجود لوگوں نے گرفتاریاں دینی تھی، اس کے علاوہ تو کسی نے گرفتاری نہیں دینی تھی، اور یہ پارٹی خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو گرفتار کروانا ہے اور کس کو پیچھے کام کرنے کے لیے رکھنا ہے۔ اس لیے بہت سارے خلاف معمول لاہور والے، اور اس کے بعد پشاور سے گرفتاریاں ہوئیں، اور آج پنڈی سے گرفتاری ہوئیں، زلفی بخاری صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، صداقت عباسی گرفتار ہو گئے ہیں، اس کے بعد فیاض چوہان گرفتار ہو گئے ہیں، یہ کافی سارے لوگ یہاں سے پنڈی سے گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور یہ ایک، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو جیل بھرو تحریک کا، کیونکہ میں 77 کی جیل بھرو تحریک بھی ہمیں پتہ ہے، اس کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس میں علامتی طور پہ لوگ جاتے ہیں اور گرفتاریاں دیتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی مرضی ہے، جہاں مرضی بھیجتے، اور اس میں سے جب مارشاء اللہ لگا تو مارشاء اللہ کے بعد بہت سارے لوگ رہا ہوئے تھے، اور 3-3 4-4 6-6 مہینے ان کو اندر رکھا گیا تھا، پھر مارشاء اللہ لگا تو اس کے بعد پھر لوگوں کی رہائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ تو اس لیے یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے، یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، اور تحریک کو ذرا تھوڑی سی جان دینی ہوتی ہے کہ ہم گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں، ورنہ تو پولیس کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور، پشاور، پنڈی، اسلام آباد، یہاں پہ اب لوگ خود بخود وہ وین میں، قیدیوں کی وین میں بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ اب آتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف، کیونکہ یہ سارے ایونٹ جو چل رہے ہیں، عدالتی جنگ پہ سب کی نظر ہے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، چیزیں جو ہیں
اگلے ہفتے مزید اگلے ویلاگ میں بھی اور اگلے ہفتے بہت ساری چیزیں کچھ اور چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو کچھ ایک تانا بانا بنا گیا یہ ان کے اپنی گلے میں پڑنے والا ہے. میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں یہ ان کے اپنے گلے میں پڑ رہا ہے یہ تانا بانا. اور کیونکہ اس سلسلے میں ایک بہت فوری طور پہ کیا کیا گیا، ایسے میں ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا فوٹو سیشن ہو جائے، تصویریں مل جائیں تو وہ تصویریں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب نے کیا، اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا اور اس میں تاثر یہی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک ہیں اور ہم سب بالکل ایک ہیں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب تحریک عدم اعتماد بھی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جو ملٹری لیڈرشپ اور سول قیادت ہے وہ جو آفیشیل میٹنگ ہوتی تھی اس میں وہ نظر آتے تھے، اور لیکن اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ بھی ایک پروسیس چل رہا تھا اور دوسرا وہ بھی پروسیس چل رہا تھا. تو اس لیے اس طرح کی تصویریں، آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اپیکس کمیٹی ہوئی، اس کے بعد پھر DGISI بھی ادھر موجود تھے اور آرمی چیف بھی موجود تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی. ظاہر ملاقات ہونی ہوتی ہے، یہ ایک اس سے پہلے اپیکس کمیٹی کے کوئی بھی ایونٹ ہو تو ایک 1-on-1 بھی چلتی ہے. تو DGISI اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی شہباز شریف صاحب سے، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ضرور کہا ہوگا کہ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑوائیں اور کوئی ہمت کریں اور کچھ تھوڑا سا پش دیں ہمیں، اور اس طرح کی ضرور انہوں نے بات کی ہوگی. اب آگے سے کیا جواب ملا وہ پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں، کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم تو موجود نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک ڈیفینیٹلی یہ بات کی ہوگی، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور خاص طور پہ جو شریف فیملی ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہ سب کے سب ہمارے ذاتی ملازم ہیں. وہ تو اس حیثیت سے باجوہ صاحب کو بھی آپ نے دیکھا تھا کہ باجوہ صاحب کو جب آرمی چیف بنایا تھا تو ان کی ایک تصویر جو ہے وہ وائرل کی تھی مریم صاحبہ نے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس سلسلے میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. رانا ثناءاللہ صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت گوجرانوالا نے، اور پولیس کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اور امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع نے، اور وہاں سے بھی کوئی کمک لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جو ملاقات ہوئی تھی فواد چوہدری صاحب کی ہوئی تھی تو اس ملاقات کو زائل بھی کرنا تھا، کیونکہ یہ ڈر بھی جلدی جاتے ہیں کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے معاملات تو نہیں ٹھیک ہو رہے، تو لہٰذا فوری یہ انہوں نے میٹنگ مانگی تھی اور وہ میٹنگ ہو گئی ہے. اور اس میں کوشش کی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب تھوڑی سی اوپنلی آ کے ہمیں بھی تھوڑا سا سپورٹ کریں. تو بہرحال چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. دونوں پارٹیاں برابر کوشش کر رہی ہیں. ایک طرف 14 جماعتی اتحاد ہے، بڑا تگڑا اتحاد ہے، اور تگڑا اس سینس میں کہ جوڑ توڑ ایک دوسرے سے باریک وارداتیں، سیاسی وارداتیں کس طرح سے ڈالنی ہیں، جوڑ توڑ کیسے کرنی ہے، مینیج کیسے کرنا ہے چیزوں کو، مینورنگ کیسے کرنی ہے. اس میں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ بہت آگے ہیں اس سلسلے میں اور چیزوں کو مینیج کرنا جانتے ہیں. اسی لیے خواجہ آصف صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ ججز کے خلاف بہت ہی تقریر کی ہے، عدلیہ کے خلاف ججز کے کھلم کھلا انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ہم آپ کی نواز شریف صاحب کو غلط سزا دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ تذکرہ، کیونکہ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے میں ضیاء الحق صاحب ساتھ دینے میں یہی سارے لوگ تھے جو اس وقت مسلم لیگ نواز میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہی چند خاندان تھے. اور اس وقت یہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قبر تک اتارنے میں تک پیچھے گئے تھے، اور اس کے بعد ہی میدان ان کو ملا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہی، پیپلز پارٹی کو ہی فارغ کرنے کے لیے یہ اسلامی جمہوری اتحاد اور نواز شریف صاحب اور یہ سارے کھڑے کیے گئے تھے بت، اور وہ بت اب بن گئے تگڑے. اب وہ ان کے ہی گریبانوں کو پکڑ رہے ہیں اور انہی کے گریبانوں کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں جناب ہم آپ کے ہی ہیں اور ہم تو ہیں اب آپ کے، ہم نے نہیں چھوڑنا، آپ چھوڑیں نہ چھوڑیں لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ ایسا کمبل ہے. بہرحال چیزیں دیکھتے ہیں کس طرف ہوتا ہے. اور سفارت خانے بھی متحرک اور ملاقات بھی ہو گئی آرمی چیف سے، DGISI سے. اور دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آگے کیا ہوتا ہے. 2 دن میرا خیال ہے کہ سکون رہے گا، ہفتہ اور اتوار، لیکن بظاہر سکون رہے گا. ٹی وی پہ خبریں نظر نہیں آئیں گی لیکن ملاقاتیں جو ہیں ہڈن وہ چلتی رہیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.